الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى لا سيما بأفضل الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأشقياء الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح القوى ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا من ملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يقولوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدقت يا رب العالمين. بزرگان محترم برادران عزیز، سورۃ الحجر کی آیت نمبر 5 تک تفسیر ہو چکی تھی. سب سے پہلے پڑھی جانے والی آیات کا ترجمہ ہوگا، اس کے بعد اس کی تفسیر پیش کی جائے گی. ارشاد ربانی نے کافروں نے کہا، مشرکین نے کہا، جو دین سے بیزار تھے، انہوں نے کہا یا ایھا الذی، اے وہ ذات، اے وہ ہستی، نزل علیہ الذکر، جس کے اوپر اتاری گئی یہ ذکر، یہ کتاب، یہ قرآن، انک لمجنون، بے شک آپ دیوانے ہیں. نعوذ باللہ. اب مطالبہ ہے آیت نمبر 7، لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے. آیت نمبر 8 تک، ما ننزل الملائکۃ، ہم نہیں اتارتے فرشتے، یہ اللہ کی طرف سے جواب، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، وما كانوا اذا منظرین، لیکن پھر ان کو ڈھیل نہیں دی جاتی، موقع نہیں دیا جاتا، مہلت نہیں دی جاتی. آیت نمبر 9 انا نحن نزلنا الذکر، بے شک ہم اتارنے والے ہیں ذکر، قرآن شریف کو کتاب، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم بھی اس کے حافظ ہیں، قیامت تک ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے. آیت نمبر 10 کا ترجمہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے آپ سے پہلے، فی شیع الاولین، پہلے لوگوں کے گروہوں میں بہت سارے لوگ، وما یاتیہم من رسول، نہیں آئے ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ ان کا مذاق اڑاتے رہے، ہنستے رہے. آیت نمبر 12 کا ترجمہ، کذالک نسلکہ، اسی طریقے سے ہم چلاتے رہتے ہیں کہ قلوب المجرمین، مجرمین کے دلوں میں.
کہ لا یؤمنون به، وہ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، وقد خلت سنت الاولین، دستور پہلے سے یہی چلا۔ آیت نمبر 14 کا درس، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ، اگر ہم ان پر کھول دیں آسمان کی طرف ایک دروازہ، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور وہ اس پہ چڑھنے لگ جائیں، چلو دیکھ کر آتے ہیں اوپر کہاں سے آ رہی ہے۔ آیت نمبر 15 کا درس، لَقَالُوا، تو یہ چڑھ کے پھر دیکھ کے بولیں گے انما سکرت ابصارهم، ہم پہ تو نظر بندی کر دی گئی، ہماری آنکھوں کو بند کر دیا گیا ہے، بل نحن قوم مسحورون، بلکہ ہم وہ قوم ہیں کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ سورۃ الحجر میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا، شروع اسی سے کیا تلک آیات الکتاب۔ اس سے پہلے جو سورۃ ابراہیم مکمل ہوگی اس میں فرمایا بلا ھذا بلاغ للناس، یہ پورا پیغام، پورا میسج ہے، کوئی کمی اس میں نہیں ہے تمام لوگوں کے۔ اسی کی بات اللہ پاک نے یہاں فرمائی، یہ تو اس کا تھا تعلق جس کو ربط کہتے ہیں، بین السورتین، ربط بین الآیتین، دو آیتوں میں دو سورتوں میں کیا تعلق، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے۔ ہر آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہے، ہر سورت پچھلی سورت سے جڑی ہوئی ہے، اس کو مناسبت بھی کہتے ہیں، ربط بھی کہتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے کافر قیامت میں تمنا کریں گے، کبھی کبھی یا بہت دفعہ، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کب کریں گے اس پر تفصیل ہو گئی، کاش ہم بھی کلمہ پڑھ لیتے، دوزخ سے ہمیں بھی چھٹکارا مل جاتا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کافروں کی عیاشی کو دیکھ کے للچائی ہوئی نظر سے دیکھتے ہیں، بلکہ حسرت کرتے ہیں، یار بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی زمینیں، بڑی بڑی جائیدادیں، بڑے بڑے منصب، تمام بڑی چیزیں، بڑے ممالک، وہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں، پوری دنیا کی رسی ان کے ہاتھ میں، وہ جس طرح چاہتے ہیں کر رہے ہیں، کافر ہو کے ان کو اتنا کیوں مل رہا ہے؟ اللہ پاک نے اس کا جواب، اگر آپ ان کو چھوڑ دیں، توجہ نہ دیں، اگنور کریں، یا کھولو کھائیں، خوب کھائیں، وَيَتَمَتَّعُوا، خوب مزے اڑائیں، وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور جو ڈھیل ہم نے اس کو دی ہے اس ڈھیل میں وہ غافل ہو جائیں کہ ہمیں تو کوئی نہیں پکڑنے والا۔ آپ اس کو دیکھ کے اپنے ایمان کی فکر کریں، ایسا نہ ہو کہ ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ یہودیوں کی تعریف، نصارہ کی تعریف، ہندوؤں کی تعریف، مسلمان کرنے لگ گیا، انگریز کی تعریف کرتا ہے، بسوف یعلمون، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا، معلوم چل جائے گا۔ تو پھر ان کو مار کیوں نہیں دیتے؟ جلدی سے ایٹم بم گرا تو سب مر جائیں۔ وما اہلکنا من قریہ، ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے، الا ولہا کتاب معلوم، مگر جب تک ان کا وقت مقرر نہ آ جائے، کتاب جو لکھا ہوا ہے، معلوم جو مقرر ہے، لوح محفوظ میں جو لکھا ہے، اسی وقت ان پر ہلاکت طاری ہوگی۔ اور کتنا احتیاط ہے، ما تسبق من امت اجلہا، کسی امت کی ہلاکت وقت سے پہلے نہیں آتی، سب تک دے کر جاتا کہ ان کو مارنا تھا پیر کو، چلو پیر کو بہت مصروف ہے، سنڈے کو ہی مارو، ان کو مارنا تھا صبح 10 بجے، ان کو تہجد کے وقت ہی مار دو، نہیں، جو وقت مقرر، جو دن مقرر، اسی میں ہوگا۔ وما یستأخرون، اور اس میں تاخیر بھی نہیں ہوتی کہ چلو ان کو اتوار کو مارنا تو جمعرات تک معاملہ لے جاؤ پھر کچھ کریں گے، نہیں، جو ہے وہ حکم نہیں ہے۔ آج کی آیت ہے تسلی ہے، اطمینان دلوایا جا رہا ہے، حوصلے کی بات ہے، حوصلہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کہتے تھے انک لمجنون،
آپ تو کہتے 360 خدا نہیں ہے، اور بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، ہر چیز کا بت الگ الگ ہے، تو ان کا لمجنون، آپ کہتے ایک اکیلے اللہ سے ہوتا ہے، آپ تو دیوانے ہیں، اعوذ باللہ، آپ مجنون ہیں، آپ کا دماغ چل گیا ہے، اوپر کہتے ہیں۔ کبھی کہتے کہ آپ شاعر لگتے ہیں، شاعر، کبھی کہتے آپ ساحر لگتے ہیں، ساحر، کبھی کہتے کاہن لگتے ہیں، کاہن۔ اللہ نے فرمایا وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ۔ ہمارا نبی نبی ہے، رسول شاعر نہیں ہے، ساحر نہیں ہے، کاہن نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر ہے، اور یہ امام الانبیاء ہے، سید الانبیاء والمرسلین ہے، نبی الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا بھی نبی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجنون ہے، پاگل ہے۔ پاگل تو تم ہو گئے ہو، جیسی آنکھ پر ہوگی تو پتہ چل جائے گا پاگل اور جادوگر ہے۔ تو جو بھی دین میں چلتا ہے اس کو لوگ مختلف نام رکھ لیتے ہیں، جا رہا ہے بھائی بڑے مسلح مارے گا، یہ ٹھیکیدار جا رہا ہے مسجد کا، بڑا صوفی جا رہا ہے، جمعہ 8 دن ہوئے نہیں ہے، ہمیں تبلیغ کرنے نکل گیا ہے، یہ باتیں تو سننی پڑے گی۔ یہ بیکورڈ لوگ ہیں، بیکورڈ، یہ پہاڑوں کی اوپروں کے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، لوگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ اور پہلے بھی لوگ منہ سے کھاتے تھے، آج بھی مجھے کہاں پہنچ گئے، پہلے بھی بات روم جا کے پخانہ پیشاب کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ پہلے بھی بچے جیسے پیدا ہوتے تھے، آج کسی طرح بچے پیدا ہو، پہلے بھی حیض نفاس آتا تھا، آج بھی حیض نفاس آتا، پہلے بھی لوگ کھاتے پیتے سوتے تھے، کام کاج کرتے تھے، آج بھی ایسے کرے، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ یہ دھوکہ دینے کے لیے، دین سے بے ایمان کرنے کے لیے، بے دین کرنے کے لیے مختلف باتیں ہر زمانے میں کرتے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے نہیں۔ ہمیں ٹوپی اتار یا گرمیوں نے کہا کہ پگڑی ہو رہی کیا چیز ہے، پینٹ شرٹ پہ ٹاؤزر کرو، گرمی کتنی ہو رہی ہے، جب دیکھو شلوار کرتا پہنتے پگڑی باندھ، گرمی نہیں لگتی تمہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں، جیسے ہم نے اپنے گھر کو امریکہ کالونی بنائی ہے، یورپ کی سٹی بنائی ہے، ہم اس کراچی کو، اپنی گلی کو، اپنے محلے کو وہی بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب موقع ملتا ہے مولویوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو مولوی قرآن حدیث کو بتاتے ہیں، کوئی بیان کرتے ہیں، وائے فیض محمدی ہے، آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ کسی شاعر نے کہا وائے یہ فیض محمدی ہے، آئے جس کا جی چاہے، سارے دروازے کھلے ہو، نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا جی چاہے۔ ہر مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، فقہ کا درس ہو رہا ہے، فضائل اعمال کی، صدقات کی تعلیم ہو رہی ہے، سب جگہ دین کا کام ہو رہا ہے، ہر مسجد میں۔ لیکن جو بیزار لوگ ہیں وہ یہ چاہتے سب بند ہو جائے، مختلف الفاظ کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا کو تو جانتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت دین دین کی باتیں کرتے ہیں۔ اب جب دیکھا کہ مجنون کہنے سے بھی باز نہیں آ رہے، کام تو کر رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، آپ ایسا کریں نا، فرشتوں کو اتار دیں اگر آپ سچے ہیں۔ کبھی کہتے تھے آپ کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا چاہیے، تو آپ کی آگے آگے چلے، ہم دیکھیں وہ فرشتہ آپ کے ساتھ آیا ہے۔ کبھی کہتے کہ نبی انسان نہیں ہونا چاہیے، نبی تو فرشتہ ہونا چاہیے۔ لو كان بالأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا۔ اندر ہمارا سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں، ہاں اگر دنیا میں فرشتے رہائش پذیر ہوتے نا تو آسمان سے ہم فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے۔ کہ دنیا میں کون رہتے ہیں؟ بولو انسان رہتے ہیں، تو فرشتہ تو نبی نہیں بن سکتا، پھر انسانی نبی بن کے آئے۔
پھر اللہ پاک نے اور جواب دیا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے آئیں گے اب جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حق لے کر آئیں۔ فرشتہ کب آتا ہے؟ جب نبی موجود ہوتا ہے، اس پر وحی لے کر آتا ہے، اللہ کا حکم لے کر آتا ہے، پیغام لے کر۔ اور فرشتہ کب آتا ہے؟ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ نبی جی اپنے ماننے والوں کو ایک چار دیواری میں کر لیں، ایک دائرہ کھینچ لیں، ایک طرف کر لیں تاکہ اوپر سے عذاب نازل کریں، پوری بستی تباہ ہو۔ آپ نے عربوں کو دیکھا ہو تو جب یہ دعوت کی دعا پڑھتے ہیں تو اس میں یہ کہتے ہیں اکل طعامکم الابرار افطر عندکم الصائمون صلت علیکم الملائکۃ الا جبریل کہتے ہیں، ہم الا جبریل کا لفظ نہیں کہتے، اتنا ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اکل طعامکم الابرار، اللہ کہہ رہے ہمیشہ نیک لوگ آپ کا کھانا کھائیں۔ کھانا تو آدمی کھلاتا ہے چرسی کو، موالی کو، بھیک منگوں کو، ناپاکوں کو، جو جگہ جگہ چوراہے پر بیٹھے ہیں وہ کھانا کھلا دیں، لوگ خوب خرچہ کر رہے ہیں، کرتے رہے۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نیک لوگ کھانا کھائیں۔ لا یأکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا کون کھائے؟ نیک آدمی، نماز پڑھتا ہو، پاک رہتا ہو، ذکر کرتا ہو، تلاوت کرتا ہو، مسجد میں آتا، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ ایک شرابی کو، ایک نشائی مفیون کو، ایک بے ایمان اور بے دین اور فاسق فاجر کی جس نے زندگی اللہ رسول سے بیزاری میں گزاری ہے، اس کو کھلا رہا، کچھ عقل سے کہو۔ افطر عندکم الصائمون، ہمیشہ آپ کے پاس وہ لوگ مغرب میں آئیں جو آپ کے پاس روزہ دار اور افطار آپ کے گھر پہ کریں۔ کتنی پیاری بات۔ صلت علیکم الملائکۃ، فرشتے آپ کے اوپر اترے اللہ کی رحمت لے کر۔ پھر وہ کہتے ہیں الا جبریل، جبریل نہیں اترے، کیونکہ جبریل جب آتے ہیں تو اپنا پر زمین کے نیچے ڈالتے، پوری بستی کو اوپر اٹھا کے ٹکراتے ہیں۔ یہ جو مویشی ہے، کتے ہیں، بلے ہیں، یہ سب اوپر اٹھا لیتے ہیں، فرشتے کے چیخنے کو سن لیتے ہیں آسمانوں پر، پھر وہاں سے ان کو آپس میں ٹکرا کے پٹک پٹک کے کچوں پر بنا کے پھر بھیجتے ہیں۔ تمہیں فرشتوں کو سلسلہ چاہیے کہ فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، اور فرشتے اتاریں گے الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ یا جب موت کا وقت آئے گا تو اس کو بھی فرشتہ آئے گا، وما كانوا اذا منظرين، پھر تو مجھے موقع دے دو، مہلت دے دو، لنصدقن، میں کچھ صدقہ کر لوں، لنکونن من الصالحین، اور میں نیک آدمی بن جاؤں، تو پھر موقع نہیں ملتا۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کرنے والے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ایک ایک حرف کی حفاظت فرمائی، اس کے ترجمے کی حفاظت فرمائی، اس کی تفسیر کی حفاظت فرمائی۔ رسم الخط، رسم الخط کہتے ہیں ایک اردو کا اسٹائل ہوتا ہے، ایک عربی کا اسٹائل ہوتا ہے، ایک عربی میں نستعلیق کا ہوتا ہے، ایک کوفیوں کا اسٹائل ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں رسم الخط۔ لکھنے کا کیا طریقہ ہے؟ کئی لڑکے ہیں وہ انگریزی میں ہی لکھ سکتے ہیں، اردو بھی لکھیں گے تو انگریزی اسٹائل سے لکھیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن شریف کی رسم الخط کی بھی حفاظت فرمائی۔ یہ جو لکھا ہے نا جس طرح قرآن پاک ہے، اس سے ہٹ کے کسی اور طریقے سے لکھا جائے گا، اس کو پھر لوگ رد کر دیں گے، وہ نسخہ بھی نہیں چلے گا۔ کئی دہریوں نے یہ کہا کہ ہم کیوں کرتے ہیں، صرف ترجمہ چھاپتے ہیں، تمام علماء اس کے پیچھے لگ گئے کہ حرام ہے صرف ترجمہ چھاپنا جب تک کہ قرآن شریف کی آیت اس کے ساتھ لکھی ہوئی نہ ہو۔ اللہ نے حفاظت کرا اس کے نقطوں کی، اس کے اعراب کی، اس کی زبر زیر کی، اس کے نسخوں کی حفاظت، اور ہر زمانے میں اللہ نے حفاظت فرمائی، اور قیامت تک اس کی حفاظت اللہ فرماتے رہے۔ اور حفاظت کا ذریعہ اللہ رب العزت نے مساجد کو بنایا۔ امام صاحب عید نمازوں میں زور سے قرآن پڑھتے ہیں، یہ کیا ہے؟ حفاظت قرآن ہے۔ ہر سال پوری دنیا میں ہر مسجد میں، ہر مصلی پر
حافظ صاحب الف لام میم سے لے کے من الجنت والناس تک پورا قرآن چاہے نہ چاہے دل جتنے حالات خراب ہو سنایا ہے. کورونا میں کتنا زور لگایا, ہر مسجد میں قرآن پورا پڑھا, ایڑی چوٹی کا زور لگایا, لیکن قرآن کو کچھ ختم کہ چلو اس میں بند کر دیتے. چھپ چھپ کے مار کھا کھا کے جمعہ پڑھا, نمازیں پڑھی, قرآن پڑھا, لیکن پڑھتے رہے. سب کچھ کر لیں لیکن یہ قرآن کو بند نہیں کر سکتی. حفاظت قرآن اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے, برتن کی بھی ذمہ داری. مثلا پہلے میں شوہر نہیں ہوتے تھے تو آپ کو یاد ہوگا دودھ لینے جب جاتے تھے تو گھر سے برتن لے کے جاتے تھے. تو دودھ کی جب حفاظت ہوگی تو برتن کی بھی کیا ہوگی. سالن لینے جاتے تھے تو برتن لے کر جاتے تھے. تو کسی کے گھر سے کچھ آ رہا ہے جا رہا ہے, اپنی دیگچی بھجوا دو, پلیٹ بھجوا دو. تو دیگچی کی حفاظت ہوگی تو اس چیز کی حفاظت ہوگی. تو قرآن کریم کے لیے برتن کیا ہے؟ مساجد ہے, مدارس ہے, مکاتب ہے. اور اس زمانے میں یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں, اور ہر زمانے میں ایسے لوگ حاکم وقت ہوتے ہیں جو ان کو پریشان کرتے ہیں, پابندیاں لگاتے ہیں, چیک کرنے آتے ہیں چندہ کہاں سے آ رہا ہے, بچوں کو کہاں سے کھلا رہا ہو, تنخواہیں کیسے دے رہے ہو, گزارا کیسے کر رہے ہو, کہ زمین الاٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, کاغذ دکھاؤ, یہ دکھاؤ, وہ دکھاؤ. آج تک آپ نے دیکھا کہ اسکولوں, یونیورسٹیز, کالجز میں گئے ہو کہ کہاں سے آتا ہے. مدارس کے پیچھے پاسٹ میں بھی, پریزنٹ میں بھی, فیوچر میں بھی, اور اوپر یہ کہہ کے آتے ہیں کہ ہم 2-4 سال میں سب مدرسے بند کر دیں گے, لیکن آج تک کوئی اس کو ختم نہیں. تو جیسے اللہ نے قرآن شریف کی حفاظت کی ذمہ داری دی ہے, مدارس کی بھی ذمہ داری ہے. جو قرآن شریف حفظ کہاں کرتے ہیں بھائی؟ گراؤنڈ میں. کہاں کرتے ہیں؟ مساجد میں, مدارس میں, جگہ جگہ کلاسیں لگی, قرآن پاک کی اوپر سے اس کی کلاس لگی, صبح سے لے کے مغرب عشاء تک لگی, ہر جگہ کی کلاس لگی, کوئی ختم نہیں کر سکتے. یہ دال کھائیں, یہ بھوکے رہیں, یہ پیاسے رہیں, آپ ان کو چندہ دینا بند کرتے ہیں, پھر بھی یہ قرآن پڑھنے والے ختم نہیں ہیں. اللہ نے مدارس کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے, مساجد کی بھی ذمہ داری لی ہے, علماء حفاظ کی بھی ذمہ داری لی ہے. ہزاروں لوگ وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے ہر سال وفاق کا امتحان دیتے ہیں, اور 100 میں سے 90, 99, 100 اور جناب 80, 70 نمبر لے کر پاس ہوتے ہیں. اور وہ سخت امتحان ہوتا ہے, 7 جگہ سے, 8 جگہ سے, 10 جگہ, مختلف جگہوں سے پوچھتے ہیں. یہ مستقل سلسلہ قیامت تک. بولو بھائی یہ حفاظت ہے. اور جیسے ہی بچہ حافظ ہو گیا, اب اس کے پیرنٹس میں یہ فکر, بیٹا مصلی سنانا, کئی جگہ نہیں ملتی, گھر میں سنانا. آپ کو معلوم ہے کہ مسجد میں 8 جگہ ایک جگہ میں بیان کرنے گیا, تاک راتوں میں گلشن اقبال ربانی مسجد سے, کئی جگہ مسجد میں لوگ تراویح پڑھا رہا, 3 روزہ, 7 روزہ, 10 روزہ, 12 روزہ, 15 روزہ, 24 روزہ, ہر جگہ حفاظت قرآن کی ذمہ داری اللہ پاک نے. خلیفہ مامون الرشید کے بارے میں لکھا ہے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن. قاضی اقسم کے راوی اس واقعے ہیں. مامون الرشید نے بہت سارے فقہاء, علماء, ارباب علم و دانش, بڑے بڑے دانشوروں کو بلایا کہ کوئی علمی بحث کرتے ہیں. خوب بات چل پڑی. بیچ میں ایک ذی وجی بارو آدمی آیا, اس نے بھی اس میں حصہ لے لیا اور خوب دلائل دی. مجلس ختم ہو گئی. خلیفہ نے کہا, کون سے خلیفہ؟ ہاں خلیفہ امام, خلیفہ تو لاہور میں ہے, وہ نام بتائی والا خلیفہ ہارون الرشید, مامون الرشید. اس نے کہا بھائی بلایا. کہا کون ہے؟ کہا یہودی. اتنا میرے پاس علم ہے.
کہا مشرکین نے جنگ و جدل کر کے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی، وہ ختم ہو گئے، لیکن قرآن کو اسلام کو ختم اپنے گردنوں پر چھرے چلوا دی. اس وقت تو نیزے چلتے تھے، ذبح ہو گئے، اپنے سینے نیزوں پہ رکھ دیے کہ قرآن کو ختم کریں، لیکن وہ ختم. اور یہودی کس طرح ختم کرنا چاہتے ہیں؟ سازش کے ذریعے. ہر زمانے میں ابھی بھی لگے ہوئے ہیں تو کسی طرح قرآن اور اسلام ختم ہو جائے، لیکن وہ نہیں ہو سکتا. خلیفہ نے کہا ہارون الرشید، اے صاحب اگر آپ مسلمان ہو آپ کی بڑی قدر و منزلت ہوتی، کا یاد رکھیے میں مسلمان نہیں ہو سکتا، میں یہودی مذہب کو چھوڑ نہیں سکتا. ایک سال گزر گیا، سال میں سالانہ جلسہ ہوتا ہے تو اس وقت سالانہ مجلس میں علماء کو بلاتے تھے. پھر بلایا صاحب، پھر وہ آ گئے. پھر آنے کے بعد انہوں نے شریع داڑھی رکھ لی، شلوار کرتا تھا. آپ کو دیکھا ہے تو ہمیں پچھلے سال آیا ہے. کہوں کیسے؟ کہ میں مسلمان ہو گیا. تو آپ نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا مذہب، تو میں نے بڑی تحقیق سے اسلام قبول کیا. وہ کیسے؟ کہوں کہ میں نے کہا یہودی کہتے ہیں تورات حق ہے، نصارہ کہتے ہیں انجیل حق کتاب ہے، مسلمان کہتے ہیں قرآن شریف حق کتاب ہے. میں نے ایک پریس والے سے بات کر لی، یہ کتاب چھپوانے کا لے آؤ. میں نے صفحے آگے پیچھے اپنی طرف سے عبرانی زبان میں کچھ لگا دیا، اس کے نسخے لے کر گیا تو یہودیوں کے جو بڑے تھے انہوں نے خوب عزت افزائی کی گئی اور انہوں نے کہا لاؤ لاؤ لاؤ، اور خوب پبلسٹی ہوئی، ہاتھوں ہاتھ میں اس سے ختم ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے انجیل پر ہاتھ مارا. میں پادریوں کے پاس چلا گیا، راہب جس کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی خود عزت افزائی کی، ہاتھ کے ہاتھ نسخے لے لی. پھر میں مسلمان علماء کے پاس گیا، قرآن شریف میں بھی ایسے گڑبڑ کی، کچھ صفحے یہاں سے ختم کیے، کچھ وہاں سے، کچھ سپارے نکال دیے، کچھ اور عربی میں چیزیں ڈال دی. اور جا کر گیا، بولے تو یہیں بیٹھو، یہیں جانا نہیں. حفاظ کی ٹیم کو بلایا، حفاظ کرام نے کہا یہ تو قرآن شریف ہے ہی نہیں، یہ تو سب جھوٹ لکھ رہا ہے. اس کو وہیں جیل میں ڈال دیا. بڑی مشکل سے کہہ رہے میری جان چھوٹی جیل سے. اس دن مجھے پتا چلا کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی دجل و فریب کر نہیں سکتا. ایک انگریز تھا جو یو پی کا گورنر تھا، ایک تو یہ یو پی، ایک ہندوستان میں یو پی، وہاں کا گورنر اتنا بغض رکھتا تھا، کہتے تھے دو چیزیں ختم کر دو نا تو دنیا میں عدل آ جائے گا، انصاف آ جائے. نعوذ باللہ، ایک محمد کی تلوار، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن. کتنا بغض رکھتا تھا. خود لکھتے کتاب کہ اس وقت 12 صدیاں ہوئی، ابھی تو 15ویں صدی چل رہی ہے. 12 صدیوں سے میں نے آج تک کوئی ایسی کتاب نہیں دیکھی جس کے ایک حرف، ایک زیر زبر کی حفاظت کی گئی ہو سوائے قرآن شریف. سبحان اللہ. کب ہوگا؟ یورپ کا ایک انگریز لکھتا ہے پادری کہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اترا ہے، اور لوہے محفوظ پہ جیسے لکھا ہے یہ قرآن شریف کوئی کا کوئی ہے، کوئی اس میں زیر زبر کس کوئی فرق اس میں نہیں ہے. یہ انگریز لکھا ہے. چاند پر چوپڑا، ایک وکیل تھا ہندوستان، کیا نام تھا؟ چاند پر چوپڑا. اس نے کہا میں ہندوستان کا رہائشی ہوں، ٹیکس بھی دیتا ہوں، معزز شہری ہوں، میں قرآن شریف کے خلاف مقدمہ کر رہا ہوں. وہ کیسے؟ کہ قرآن شریف میں قاتل المشرکین، مشرکین سے جھگڑا کرو، لڑائی کرو. یہ تو لڑائی جھگڑے کی بات کر رہی ہے، تو اس قرآن پر پابندی لگاؤ. تو کلکتہ کا چیف جسٹس تھا ہندو، اس نے دیکھا، تمام ججوں کو بھی بلا لیا اور کہا تم بھی اپنے سارے بندوں کو لے آؤ. فیصلہ سنایا کہ یہ جو قانونی دفعہ ہے، دفعہ 44،
یہ قرآن شریف پر تو کیا کسی مقدس کتاب پر لاگو نہیں ہو سکتی. قرآن جیسے پہلے تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آج میں بھی ایسا ہے, قیامت تک ایسا چلتا رہے گا. کوئی مائی کا لال نہیں اس پر پابندی لگائے. ہندو سے اللہ نے فیصلہ کرا, کوئی مسلمان ہوتا تو کہتا کہ نہیں مسلمان ہے اس لیے کیسا کرنا ہے. ہندوستان میں سب سے زیادہ مسلمان, کروڑوں کی مقدار میں مسلمان رہتے ہیں, کروڑوں. تو ایک انگریزوں کی حکومت تھی, انہوں نے کہا اسلام کو اس قرآن کو ختم کرنا ہے. انہوں نے مشورہ کیا, کئی مہینوں تک مشورہ چلا. اس کے بعد ٹیم بنائی, ٹیم کا ایک بڑا آدمی بنایا اور اس سے کہا کہ ہر گھر میں, ہر مسجد میں, ہر مکتب میں, ہر مدرسے میں, ہر گلی محلے میں جانا ہے اور قرآن کے نسخے لے کے ان کے سامنے جلانے ہیں. وہ کچھ بھی جانا ہے, سب کو میں تنخواہ دوں گا. سب جگہ پھیل گئے. ایک گاؤں میں چلے گئے, قاری صاحب 30 بچوں کو حفظ قرآن پڑھا رہے ہیں. 2-3 کلاسیں لگی ہوئی تھی, 25-30. وہ جناب فوج آ گئے, سب لوگ آ گئے, جٹل میں بوٹ سمیت آ گئے. تو قاری صاحب تھے, وہ بڑے سمجھدار. قاری صاحب نے کہا کہ آپ کا ذمہ دار کون ہے, کہیے تشریف رکھ کے پلیز سٹ ڈاؤن. ترجمان کو بیچ میں بٹھا دیا. کہا آپ کیا کریں گے اس کا؟ کہا ہم پوری دنیا سے قرآن کو ختم کریں گے. آپ کو تنخواہ کا بہت اچھی تنخواہ, قرآن سب کچھ ملا, ہمارے گھر والوں کو بھی مل رہا ہے, انعام بھی ملے گا بعد میں. کہ آپ کا جو سب سے بڑا ہے وہ پاگل ہے. طریقے سے بات ہے, کہ بہت بڑا پاگل ہے, کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. کہ آپ سب کو بٹھا دیں, یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے, یہ قرآن پاک کے حافظ ہیں, آپ ان کو بلائیے اور جس طریقے سے بھی آپ کو آتا ہے نا الٹا سیدھا پڑھیے. 2 آیتیں 3 آیتیں آدھی آیت پڑھو, اس کے بعد دیکھتے جاؤ پڑھے گا یہ کا بغیر دیکھے. ہاں بغیر دیکھے پڑھے گا. ایک بچے کو بلایا, آدھے گھنٹے تک پوچھتا رہا. وہ بچہ بغیر اٹک کے, بغیر غلطی کے, اس وقت ایسے حافظ نہیں کہ آگے بڑھو پیچھے چھوڑو, سب کی اکٹھی مٹھائی, سب کے جوڑے آ جائیں, سب کی آمین کرانی, جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو. وہ بچے کا سب تباہ ہو جائے. 3 گھنٹے وہ اس طرح سنتا رہا. قاری صاحب کو گلے لگا دیا. آپ ہمارے چیف ہونے چاہیے. بھائی آپ مجھے چیف کیوں مانتے ہو؟ کیوں؟ کہ قرآن کی دولت میرے پاس, جس کے پاس قرآن کی دولت ہے اس کا دماغ بھی صحیح چلتا ہے. تمہارے پاس اس کا تو دماغ چل گیا ہے, پاگل ہو گیا ہے. اس کا جاؤ سارے پیسے برباد کر رہے ہو. قرآن تم یہاں سے ختم کر سکتے ہو, سینوں سے کیسے ختم کرو؟ یہ تو سارے زمانے میں سنا ہے. بغداد میں تاتاریوں نے کہا ساری کتابیں ختم کرو, سب مسلمانوں کو ذبح کرو. 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا, 2 لاکھ. اور وہ جو دجلہ کا پل تھا نا, دریا, اس میں اتنی کتابیں قرآن شریف ڈالا کہ پل بن گیا پل. لوگ اس کے اوپر سے جاتے تھے تو غرق نہیں ہوتے تھے. کتنی کتابیں جلائی, کتنی محنت کی انہوں نے. پھر جشن منانے کی رات آئی کہ فلاں جگہ جشن منائیں گے, ہم نے سب کچھ ختم کر دیا, قرآن ختم کر دیا. تو کہیں سے آواز آئی تلاوت. یہ دوڑا پہلے جشن بعد میں منائیں گے, وہاں جا کے دیکھا تو ایک بچہ مشکل سے 11 سال کا ہوگا اور وہ قرآن کریم سنا رہے جلسے میں, اور سارے لوگ سن رہے ہیں. کہا کون سا پارا چل رہا ہے؟ کہا اما پارا چل رہا ہے. صبح 8 بجے سے وہ الف لام میم سے پورا قرآن سنا رہا ہے. سبحان اللہ. اب آخری پارا ہے اور ایک ہی نشست میں پورا قرآن سنا ہے. تو انہوں نے تو رونا شروع کر دیا, ہم نے اتنی محنت کی, ہم قرآن ختم نہیں کر سکتے. نور خدا ہے, کفر کی حرکت میں خط نظر. نور خدا ہے, کفر کی حرکت میں خط نظر. یعنی یہ جو کافر حرکتیں کر رہے ہیں, اللہ کا نور ان پہ زور زور سے کہتا مار کے ہنس رہا ہے. بھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری لی ہے. میرے بھائی, آپ چھوٹے سے چھوٹے بچے کو کھڑا کر دیں اور وہ عربی زبان میں اپنی زبان اس کو صحیح نہیں بول سکتا, لیکن قرآن کا حافظ بنائے, جلدی جلدی قرآن پڑھنے لگ جاتا ہے.
بختیار الدین کاکی رحمت اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو دودھ پینے کی حالت میں 15 سپاروں کے حافظ تھے. ابھی اسی ہفتے کی خبر آئی ہے کہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے، وہ پانی دودھ کا بھی لفظ نہیں بول سکتی، لیکن اس کے سامنے جو بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ چھوٹی بچی چند ہفتوں کی ہے یا مہینوں کی، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو کچھ لوگوں نے ریسرچ کی، حافظوں نے محنت کی، پتہ چلا ماں کے پیٹ سے یہ حافظہ پیدا ہوا. نہیں پٹا سکتا کوئی، بھائی پٹ گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، برباد ہو جائیں گے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن شریف کو اتارا ہے. قرآن کریم کے 55 نام لکھے ہیں، بعض میں 90 نام لکھے جیسے مفردات القرآن میں لکھے. ذکر بھی قرآن شریف کا ایک نام ہے. میری آپ کی سعادت یہ ہے کہ میں بھی تھوڑا سا حصہ اس میں لگا لوں. حضرت بہت آیا ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واہ واہ. میرے خاندان میں کوئی حافظ بنا، میں قرآن کریم کی کتنی صورتوں کا حافظ ہوں. مجھے آخری صورتوں میں کتنی صورتیں آتی ہے، مجھے سورت یاسین یاد ہے، یا میں ایسے ٹائم پاس کر رہا ہوں. سورہ تبارک الذی مجھے یاد ہے. میں حصہ لگاؤں، میں اپنے خاندان میں کسی کو حافظ بناؤں، اپنے بچے ان کو حافظ بناؤں. یہ ایک حافظ قرآن کریم کا جس کو پکا یاد ہو، عمل بھی کرتا ہو، خبر میں بھی اس کو پکا یاد رہے. من قرأ القرآن فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من آله كلهم قد وجبت له النار. حلال کو حلال سمجھا، اس پر عمل کیا، حرام سے بچتا رہا، پکا حافظ بنا. پہلے نازلہ صحیح پڑھا، پھر حافظ بنا. اور اللہ رب العزت اس کو تو جنت میں داخل کریں گے، وہ اکیلا نہیں جائے گا. اللہ پر کہتے جاؤ نا بھائی جنت میں، وہ کہتا میں 10 دوزخیوں کو جنت میں لے لے جاؤں. اللہ فرمائے جا اپنے خاندان سے 10 دوزخوں کو لے جاؤ. تو مادیت کے گرداب میں ہر آدمی دھس رہا ہے، بلا رہا ہے، پیسہ پیسہ، مہنگائی، بربادی، ہر طرف بلا رہے ہیں. میں اور آپ لوگوں کو کہاں بلائیں؟ آواز نہیں آ رہی. ماہانہ بلائیں یا سالانہ؟ بولو بھائی، ماہانہ یا سالانہ؟ بول تو نہیں جائیں گے. ابھی جوش آیا ہے، ابھی ولولہ ہے، ابھی جذبہ ہے، ابھی جنون ہے، ابھی کر دکھانے کا شوق ہے. لیکن جیسی مسجد سے باہر نکلیں گے، آؤ یار چائے پیتے ہیں، بڑی لمبی کرتے ہیں، سامنے تو کہہ نہیں سکتے، پیچھے ہی کرتے ہیں، جو بھی بات کرتے ہیں. تو میرے دوستو، جہاں قرآن کریم کے حفظ کے مدارس ہے، ان بچوں کو دیکھنا کتنا پڑھ رہے ہیں. قرآن کریم کے نسخوں کی ضرورت ہے تو وہ لا کے دینا. ابھی وہ بچے 13 لائن میں پڑھ رہے ہیں، ہم 17 لائن والے 100 نسخے بنا کے لائیں گے، کیا فائدہ بھائی؟ جس میں بچہ یاد کرتا ہے نا وہ دینا چاہیے. جیسے میں نے 13 لائن میں یاد کی، 13 لائن والا تو مجھے پتا چلتا ہے یہ کس صفحے پر ہے، اس صفحے پر. ابھی 15 والا میرے سامنے رکھو گے، مجھے نہیں پتا چلے گا کس صفحے پر میں پڑھ رہا ہوں. تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوچھ کر اس کو دے دے. کئی قرآن کریم کے نسخے پورے ہیں، صبح کے ناشتے کس کا سسٹم کوئی نہیں ہے، آپ نے چینی لا کے دے دی. دودھ والے سے بات کر دی میں نے صبح، پراٹھے والے سے بات کر لی، روٹی والے سے بات کر لی. کئی دال راشن کا مسئلہ ہے، وہ اپنی سعادت سمجھ کے کہ یہ میں اس میں حصہ دار بن جاؤں. چاہے آپ کا وہ مذاق اڑائے. کچھ ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ہمارے محتمیم صاحب تھے بدوری ٹاؤن کے، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر رحمۃ اللہ علیہ. اللہ پاک ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت الفردوس کا باغ بنائے. وہ مزے کر رہے ہوں گے، کیونکہ وہ بیان میں بھی فرماتے تھے جو شہید ہو جاتا ہے کسی کے بارے میں کہ ماشاءاللہ یہاں بھی پڑھاتے رہے. اللہ پاک ان سے پوچھے گا بھائی قبر میں جنت میں آپ کیا چاہتے ہو؟ تو ہمارے اکابر کہیں گے 2-4 طالب علم دے دیں، ہم ان کو قرآن حدیث یہاں بھی پڑھائیں. سبحان اللہ. ہمیں اور کوئی شوق نہیں، ان کا مقصد تو یہی تھا ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا، ہمیں دنیا سے کیا مطلب. تو فرماتے تھے
کہ دیکھو ایک آدمی ایک مدرسے میں چندہ دیا کرتا تھا، چندہ بھی ماشاءاللہ اس وقت بڑی مہنگائی تھی، مہینے 2 مہینے 4 مہینے میں ایک بڑا سا بیل لاتا تھا، کبھی گائے لاتا تھا، بڑی پابندی سے کوئی تاریخ مقرر کی کہ اس میں لاتا تھا، پھر بچوں کے لیے وہ کبھی سالن بن جاتا، قورمہ، کبھی چاول، بریانی، پلاؤ بن جاتا تھا۔ ایک دفعہ جب وہ گائے لے کے آ رہا تھا، طلبا نے کہا ہماری گائے، ہمارا بیل آ گیا، بیل، مجھے بیل کیا ہے، اوغان راغلی، یہ مجھے بیل کیا ہے، بند کر دیا۔ اب بیچارے بچے پریشان، 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے یہ تو لے کے نہیں آ رہا۔ مساجد، مدارس، مکاتب کس کے ہیں؟ ان کو چلاتا کون ہے؟ میری آپ کی جیبوں سے نہیں چلتے بھائی، بادشاہ کے خادم بہت ہیں، اگر وہ مجھ سے کام لے تو میری سعادت ہے۔ ایسے دین کے بہت خادم ہیں کہ اس کی خدمت چھپ کے کر رہے ہیں، مجھ سے آپ سے بھی اللہ کام لے تو ہماری سعادت ہے۔ ہمارا احسان بادشاہ پر نہیں ہے، بادشاہ کا احسان ہے کہ ہم سے کام لے لے، ایسا اللہ پر، دین پر ہمارا احسان نہیں ہے، دین کا احسان ہے کہ وہ ہم سے کام لے۔ چنانچہ خواب دیکھا اس آدمی نے، خواب میں دیکھتا میدان محشر برپا ہے، ہر آدمی پریشان ہے، نفسی کا عالم ہے، مسیرے میں غرق ہے۔ اچانک میں بھی بڑا پریشان تھا۔ وہ طلبا جو مجھے بیل کہتے تھے، انہوں نے کہا ہمارا بیل جا رہا ہے بھائی، پانی میں پسینے میں غرق ہو رہے، اس کو جنت میں لے کے جاؤ، ایسے کیسے جانے میں؟ کوئی میرا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی دوسرا ہاتھ پکڑ رہا ہے، کوئی کمر سے دھکے دے رہا ہے، چلیں چلیں چلیں۔ کسی حال میں اٹھ گیا، تہجد کا وقت، میں نے وضو کیا، تہجد پڑھی، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھی، یا اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ یہ مدرسے میں جو چندہ دیتا ہوں اس کو بند نہیں کروں۔ میں جب وہ لے کر آیا تو محتمم صاحب نے پوچھا خیریت آپ بیمار ہو گئے؟ نہیں بیمار نہیں ہوا تھا، بس یہ واقعہ ہے، اب مجھے تم اپنا بیل کہو، گدھا کہو، میں ہر مہینے کچھ نہ کچھ آپ کے لے کے۔ تو میرے دوست جو تلاش کرنا، خرچ کرنے کی جگہوں کو تلاش کرنا، جیسے اپنا وقت ہم لگا رہے ہیں نا، کتنے لوگ کہاں بیٹھ کے وقت پاس کر رہے ہیں، یہ ہمارا قیمتی وقت ہے۔ زمین سے آسمان تک فرشتوں کا تانتا ہے، جب یہ مجلس ختم ہوگی نا تو فرشتے سیدھے آسمان پر جائے، کہاں سے آ رہے؟ مکہ مسجد سے آ رہے، کیا ہو رہا تھا؟ درس قرآن ہو رہا، کیا بیان کیا؟ یا اللہ تیری کتاب کی حفاظت، قرآن کے واقعات بتائے، حدیثیں بتائی، دوسری آیتیں بتائی، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ تو علماء کے سینوں میں آیتیں ہیں، تم ان کو کیسے نکال کے ختم کرو؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا تم گوارا ہو، قوموا مغفورا لکم، مسجد سے نکلنے سے پہلے اعلان سن لو اللہ نے تم سب کی بخشش کر دی۔ قد بدلت سیئاتکم حسنات، تمہارے جتنے گناہ تھے اللہ نے اس کی جگہ نیکیاں لکھوا، معمولی بات۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی خدمت کرنے والوں میں اپنا حصہ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه